السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان سے میں مس انم علیم آج آپ کو مضمون اردو جماعت ششم کے سبق یوم آزادی کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ یوم آزادی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 تا 29 پر موجود ہے۔ یوم آزادی کا دن ہوتا ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس دن کو ہم یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی تہوار ہے۔ کسی خوشی کے مبارک دن کو تہوار کہتے ہیں۔ اس دن ملک بھر میں عام کاروبار بند رہتا ہے۔ سب لوگ خوشی مناتے ہیں۔ دفتر، اسکول، کالجوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ دنیا کی سب قومیں اپنے طور پر قومی تہوار کو مناتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی 14 اگست کو یہ دن یوم آزادی کے طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی تیاری کئی دن پہلے شروع کر دی جاتی ہے۔ کہیں پرچم تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں جھنڈیاں تیار کی جا رہی ہوتی ہیں۔ عمارتوں پر خوشی کے خاطر برقی قمقمیں لٹکا دی جاتی ہیں۔ شہر ہو یا گاؤں، آزادی منانے کی ہر جگہ گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ سب لوگ ایک ہی انداز کا جوش و خروش اپنے اندر لے کر آتے ہیں اور مناتے ہیں۔ 14 اگست کی صبح پاکستان بھر میں لاکھوں لوگ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آزادی کی تقریبات کا آغاز پارلیمنٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت سے شروع ہوتا ہے۔ اس دن کے سبز زار میں وزیر اعظم پاکستان قومی پرچم لہراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قومی ترانے کی دھن پیش کی جاتی ہے۔ کلام میں قرآن پاک اور نعت خوانی کے بعد وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ کراچی میں لوگ صبح ہی سے قائد اعظم محمد علی جناح اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر پھول چڑھاتے ہیں اور قوم کے رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی سلامتی اور اس کی ترقی خوشحالی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں فوجی گارڈ کی تبدیلی کا منظر بھی قابل دید ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب ہمارے اسکاؤٹس خوش نما وردیاں پہنے قومی پرچم اور مختلف بینرز کے ساتھ قطار در قطار فوجی انداز میں باوقار انداز سے مارچ کرتے ہیں تو یہ منظر بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ لوگ تالیاں بجا کر خوب داد دیتے ہیں۔ اس تقریب کے ساتھ ساتھ ہر صوبے میں صوبائی سطح پر، ضلعوں پر، ضلعی سطح پر رنگا رنگ تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آزادی کے جشن کو منانے کے لیے سب چہرے روشن اور جسم توانا ہوتے ہیں۔ طلباء اور طالبات کے پی ٹی شوز، کھیلوں کے مقابلے، کشتیاں، ملاکھڑے، گھڑ دوڑ اور نیزہ بازی کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ بعض ادارے کلچرل شو منعقد کراتے ہیں۔ شام ہوتے ہی ملک میں چراغاں قابل دید ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں دلہن کی طرح سجائی جاتی ہیں۔ جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں سے ہٹنے کو قطعی جی نہیں چاہتا۔ لوگ رات گئے تک گھومتے پھرتے اور آزادی کی تقریب سے محظوظ ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہم اس دن اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے ہماری آزادی کا دن ہے۔ اس دن ہم نے اپنے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل کیا۔ اس مقدس سرزمین پر ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا اور ہم ایک باعزت قوم کی حیثیت سے آزاد قوموں کی صف میں شامل ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دیں اور بڑے دکھ جھیلے، تب کہیں جا کے ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ اب کیوں نہ ہم اس دن کو آزادی کے تہوار کے طور پر منا کر ہم اپنے آپ کو باوقار قوم کے طور پر پیش کریں۔ آزادی کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے دن رات انتھک محنت کریں گے اور اپنے بزرگوں کے دیے کو بھرپور روشن کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سبق سمجھ آیا؟ یوم آزادی میں ہم اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ یہ ملک ہمارے لیے خدا کا تحفہ ہے اور ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، اس لیے ہمیں دن رات اس کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری مشق آ جاتی ہے۔ سوال کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، قومی تہوار کسے کہتے ہیں؟ 14 اگست کے دن کی تیاریاں کس طرح کی جاتی ہیں؟ اس دن کی تقریبات کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ اس دن ہم اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ 14 اگست کا دن ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ قومی ترانہ سنتے ہی ہم سب
کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ سب کو ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ آپ لوگ اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے اس کے سوال کے جواب دے دیجیے اور سبق کی مدد سے اسے حل کیجیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ اس کے سوال کے جواب تک پہنچ چکے ہوں گے اور اس کا مناسب جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سوال نمبر 4 ہے، درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے حج کی ڈیش حاصل کی، حج کی سعادت حاصل کی۔ 14 اگست کا دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ننھے منھے بچے زرق برق لباس میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم پہلی بار فضا میں بلند ہوا۔ یہ دن ہمارے لیے آزادی کا پیغام اور پاکستان کا تحفہ لے کر آیا۔ بیٹا صفحہ نمبر 30 پر موجود۔ اب ہمارے پاس اگلی سرگرمی سوال نمبر 6، دیے گئے بیانات میں سے درست پر نشان لگائیے۔ یہ پوری تقریب ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے براہ راست۔ اس دن عام کاروبار بند رہتا ہے۔ زندگی کا سب لوگ مل کر مناتے ہیں جشن۔ شام ہوتے ہی ملک میں قابل دید ہوتا ہے چراغاں۔ قومی ترانے کی پیش کی جاتی ہے دھن۔ تو بیٹا آپ کو یہ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 4 کتاب میں حل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔